کتنا آپ کے لیے یہ حیران کن یا کتنا تعجب خیز تھا کہ اسرائیل نے جب حملہ شروع کر دیا اور باقاعدہ طور پر جنگ مسلط کی ایران پر؟ دیکھیں حیران کن تو نہیں تھا، کیونکہ بڑے عرصے سے یہ دہشت گرد جو اینٹی ہے اسرائیل، یہ ایران پہ حملہ کرنا چاہ رہی تھی، بڑے سالوں سے سوچ رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے ہلری کلنٹن اور دیگر امریکن صدر جو ہیں، امریکن ایڈمنسٹریشنز، وہ اسرائیل کے اس کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے، تو یہ حملہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ میں سمجھتی ہوں ایران کچھ پوری طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن آپ دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے اسرائیل نے جو حملہ کیا اور جو نقصان ہوا، آج بھی بہت بڑا اٹیک ہوا ہے تہران پہ، لیکن اس سے ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی، رجیم چینج آ جائے گا۔ لوگ بھول جاتے ہیں ایران کی ہسٹری، اور ایران کی جو اسٹریٹجی ہمیشہ جنگوں میں ہوئی ہے وہ لانگ سٹریچ پہ ہوئی ہے۔ 8 سال عراق کے خلاف لڑائی انہوں نے کی، اور آپ کو یاد ہے اس وقت ساری ویسٹرن ممالک جو تھے، چاہے امریکہ ہو، جرمنی نے تو کیمیکل ویپنز دیے تھے صدام کو۔ 8 سال یہ جنگ چلی، ایران کی نئی نئی ریولیوشن تھی، اس دوران ان کا پارلیمنٹ میں دہشت گرد اٹیک ہوا جس میں ساری سویلین لیڈرشپ ان کی تباہ ہو گئی۔ پھر بھی 8 سال وہ جنگ لڑتے رہے اور اینڈ میں جنگ جیت گئے عراق سے۔ تو یہ آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ کس طرح، جب وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ایران، تو ان کا مقصد ہے کہ ہم آرام سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جنگ لڑیں گے، اور اسرائیل یہ نہیں زیادہ دیر سسٹین کر سکتا۔ اسرائیل کی پاپولیشن بڑی کانسنٹریٹڈ ہے، اسرائیل کے پاس اسپیشل ڈیپتھ نہیں ہے، تو اس واسطے یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اسرائیل کو سرپرائز ملا ہے، کیونکہ اب تک وہ ایسے ممالک یا ایسے لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے تھے جو نہیں رسپونڈ کر سکتے تھے۔ اب ان کو شوق ہو گیا ہے کہ جو وہ غازہ میں کر رہے تھے، وہ اب ٹیل اویو کا حشر وہی ہو رہا ہے۔ اس کو دنیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہوگا کہ اسرائیل کا مطلب تو امریکہ ہے، یعنی اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی، وہ دفاعی ہو، انٹیلیجنس ہو، ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، یہ سب کچھ امریکہ کا دیا ہوا ہے، اس کے پاس F-35 امریکہ کے دیے، یعنی اسرائیل سے ٹکرانے کا مطلب ہے کہ آپ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر امریکہ سے ٹکرا رہے ہیں۔ دنیا کیسے اس کو دیکھ رہی ہوگی کہ ایران جیسا ایک کمزور ملک جس کے پاس 40 سال کی سینکشنز ہیں، جس کی ایئر فورس کمزور ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے اور کمپرومائز نہیں کر رہا؟ لیکن ٹکرا تو سکا ہے، ٹکرا چکا ہے نا، اور بالکل صحیح کہا، سینکشنز رہے ہیں۔ ایران کا ایئر فورس تو ہے ہی نہیں اگر آپ ایفیکٹولی دیکھیں، لیکن ایران نے اپنی انڈیجنس میسائلز بنائی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ وہی دنیا نے پہلے دیکھا ہندوستان اور پاکستان کی جنگ، جس میں سوفسٹیکیٹڈ ویسٹرن ٹیکنالوجی، ریفیل جہاز، S-300 کے ایئر ڈیفنس سسٹم روس کا، اور پاکستان کے پاس چائنیز ویپن سسٹمز جو استعمال کیے، اور آپ کو دیکھا کہ کامیابی پاکستان کی ہوئی۔ لوگوں کو شوق ملا کہ ہندوستان کو شکست کیسے ملی اور جلدی ملی۔ اب وہی دنیا پھر وہی تماشا دیکھ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے صرف امریکی ہتھیار نہیں ہے، پہلے سب یہ جو ایرانی میسائلز ہیں ان کو کوئی 10 ایئر ڈیفنس سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے ان کو ملتے ہیں امریکن فورسز عراق میں جو ہیں، عراق میں ابھی تک قبضہ کیا ہوا ایک حصے میں، پھر ان کو ملتا ہے ریفیل جہاز جو UAE سے اڑتے ہیں، پھر USS کارل ونسن جو جہاز ہے پرشین گلف میں، ادھر سے میسائل سسٹم ڈسٹرائرز ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں۔ اگر وہ پاس کر جائے میسائلز، پھر جارڈن کا ایئر ڈیفنس جو کھلا ہوا ہے اسرائیل کے لیے، وہ اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ چلتا جاتا ہے، ویسٹرن ممالک مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج خبر آئی ہے کہ 20 امریکن جو ایئر ریفیولر ہیں
وہ اسرائیل کی طرف پہنچ رہے ہیں. سائپرس سے برطانیہ کے جہاز مدد کر رہے ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹمز. تو یہ سب چیزیں اگر میسائلز پھر بھی گزر جاتی ہیں, پھر جا کے وہ اپنے ٹارگٹ پہ آئرن ڈوم کو ڈیل کرتی ہیں, ڈیوڈ سلنگ ایک اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈیل کرتی ہیں. تو آپ اگر یہ مد نظر رکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو واضح ہو رہا ہے کہ چاہے ویسٹرن ٹیکنالوجی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو, انڈیجنس ڈیولپمنٹ آپ کی اگر صحیح ہے ویپن سسٹمز کی, تو آپ اور آپ کی ڈٹرمنیشن ہے تو آپ پھر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں.